جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہاں جتنے انسان بستے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خدا کے فرما بردار بندے کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، لیکن اس کائنات کے اندر جتنے لوگ خدا کے باغی ہیں، خدا سے ناآشنا ہیں، خدا کے منکر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنائے۔ یعنی مسلمانوں نے صرف اپنی کھال کو نہیں بچانا، صرف اپنی ذات کو نہیں بچانا، بلکہ مسلمانوں کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو، اللہ کے اقتدار کو عملاً آپ نے قائم کرنا ہے۔ یہی وہ سبق تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن کے اندر انڈیل دیا تھا۔ یہ جس طرح آج کے مسلمان نماز کو دین کا فریضہ سمجھتے ہیں، دین کی اصل سمجھتے ہیں، دین ہی اسی طرح صحابہ کرام اس بات کو دین کی اصل سمجھتے تھے کہ خدا کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو انہوں نے نافذ کرنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پل ان کو سکون نہیں ہے، کوئی یعنی ایک مہینہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا تھا، کوئی 3 مہینے بھی ایسے نظر نہیں آتے تھے جس میں وہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں کہ بس اب کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ بلکہ ہر 3 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو نکالا، کبھی آپ نے اس کی خود سپہ سالاری فرمائی اور قیادت فرمائی، کبھی آپ نے اپنے صحابہ کو اس کا سپہ سالار بنایا۔ یہ شوق نہیں تھا، یہ دین کا تقاضا ہے، اور مسلمانوں نے جان بوجھ کر صرف ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے اس سے غافل نہیں ہو سکتے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ میرا گھر ہے، میرے گھر کے اوپر میری مرضی چلنی چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی اتنی بجھارت نہیں ہے، کوئی اتنی سائنس نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں۔ یہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، یہاں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ اور جنہوں نے اللہ کی مرضی کو معطل کر کے یہاں اپنی حاکمیت اور حکومت قائم کر رکھی ہے، ان کا اقتدار ختم ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء جو تشریف لائے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، تمام کتابیں جو اتاری گئی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے اتاری گئی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت خیر ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ امت وسط اس لیے قائم کی گئی ہے، اس کے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف آج کے مسلمانوں بلکہ ہر بندہ ہے مومن کا۔ آپ دیکھیں یہ ذوالقرنین کا قصہ ہے، یعنی ایک انتہا سے بندہ چلتا ہے، مغرب تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، کافی تھا، لیکن وہاں ان کو سکون نہیں آیا، پھر مشرق کا رخ کرتا ہے اور مشرق کی بھی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ مغرب اور مشرق یعنی جہاں تک خشکی تھی وہاں تک وہ پہنچ گیا، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں آیا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کو انہوں نے اختیار کیا۔ اب قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ شمال کی طرف تھی، وہ جنوب کی طرف تھی، لوگوں نے اندازے لگائے ہیں کہ وہ کس طرف گیا ہوگا، فلاں جگہ پہ گیا ہوگا، لیکن قرآن حکیم میں اس کا چونکہ تذکرہ نہیں ہے اس لیے اس میں تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ مشرق کی طرف آیا اور مشرق کی انتہا کو پہنچا تو ثم اتبع سببا، اس نے ایک اور مہم شروع کی، ایک اور سفر شروع کیا، اور یہ سفر کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچا، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ حتی اذا بلغ بین السدین، چلتے چلتے وہ بین السدین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ وجد من دونہما قوما، ان 2 پہاڑوں کے اندر اس نے ایک قوم کو پایا، وہاں کچھ لوگ آباد تھے، ایک طرف بھی پہاڑ ہے، دوسری طرف بھی پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد ہے، وہاں ایک ایسی قوم ہے، اور اس قوم کا حال یہ ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کسی کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کسی کی بات کو نہیں سمجھتے، نہ ان کی بولی سیدنا ذوالقرنین کو آتی تھی اور نہ ذوالقرنین کی بولی وہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو کوئی، کیونکہ بالکل وہ وحشی اور غیر متمدن ایک قوم تھی،
اور اس طرح کی کتنی قوموں سے راستے میں ذوالقرنین کو واسطہ پڑا ہوگا. یہاں تو دیکھیے کہ ایک سرائکی بولنے والے ہیں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر، ان کی سرائکی کی وہ بدل جاتی ہے. پنجابی بولنے والے 20-25 کے، ان کا لہجہ بدل جاتا ہے. اور پھر کچھ علاقے کے بعد ایک نئی زبان شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک نئی زبان شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک نئی زبان شروع ہو جاتی ہے. جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہوگا، کتنی زبانیں اور کتنی قومیں راستے میں آئی ہوں گی جن کو ان کو واسطہ پڑا ہوا ہوگا. تو یہ کسی طرح ان کی بات کو سمجھ کے دے نہیں رہتے، لیکن اس کے باوجود ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی قوموں کے ساتھ مکالمہ کرنے کی توفیق عطا کی تھی. کسی نہ کسی طریقے سے بات کو انہوں نے سمجھا اور انہوں نے ان کو اپنی بات سمجھائی، اور انہوں نے ایک ہی درخواست کی کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے. یہ 2 پہاڑ ہیں، ان 2 پہاڑوں کے اوپر سے چڑھ کر یاجوج و ماجوج آتے ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ مہربانی فرمائیں، آپ آئے ہیں، آپ کی بڑی شہرت سنی ہے. کسی نہ کسی طرح انہوں نے بتا دیا اور ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ یاجوج و ماجوج کے شر سے آپ ہمیں بتائیں. جی ہم آپ کو ہر قسم کا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کیا ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یاجوج و ماجوج سے ہمیں بچائے. دیکھیں جی، کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے یا کسی شہر یا کسی علاقے کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے. امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. چند ڈاکو کسی شہر کے اندر اتر آئے، کتنی بے سکونی ہوتی ہے. جب کوئی چیز انسان کی، نہ مال محفوظ ہو، نہ عزت محفوظ ہو، نہ جان محفوظ ہو، تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، کوئی کام مزہ نہیں دیتا، کوئی کام اچھا نہیں لگتا. اس لیے انہوں نے سب سے پہلی درخواست یہ کی کہ یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کے فتنے سے ہمیں بچایا جائے. اور کس طرح پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس بات کو سنا. اور یہ یاجوج و ماجوج کون تھے، اور یہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، موجود ہیں تو یہ کب نکلیں گے، اور پھر یہ کس طرح زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے، اور کس طرح اللہ کی مخلوق ان سے عاجز آ جائے گی، اور پھر کس طرح خدا تعالیٰ ان کو اپنی حکمت خاص اور قدرت خاص سے ختم کرے گا جب انسان ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی طرف سے ایک حکم نازل کرے گا جس کی وجہ سے ان کی گردنوں کے اندر ایک کیڑا داخل ہوگا اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پھر انسانیت سکھ کا سانس لے گی. انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.